افیکٹو کنٹرول. چلے میں آپ سے آتا ہوں. جی آپ. میرا نظر صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا ملک اجاز، میرا نظر صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ پیداوار میں اضافہ کس طرح ممکن ہے. یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں فصل میں ہوتی ہیں، ان پر سپرے گندم پر کرنے سے کتنی یعنی کہ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ کرنے سے پیداوار میں کتنی کمی ہوتی ہے؟ اور لاسٹ پانی جو دیتے ہیں ہم فصل کو، فصل جب پک رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہم کس وقت وہ پانی بند کر دیں کہ ہماری فصل پر کوئی موسمی اثرات وغیرہ مرتب نہ ہوں؟ بہت اچھے سوال ہیں، بہت اچھے سوال ہیں، اور انتہائی اہم مسئلے کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے اجاز صاحب نے. اجاز صاحب، جو گندم میں جڑی بوٹیوں کا مسئلہ ہے وہ گندم کی پیداوار میں 40 سے 50% تک کمی لے آ سکتا ہے. یعنی اگر آپ نے 1 ایکڑ گندم کاشت کی ہے، 8 کنالے ہیں عموماً جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس ایریے میں، تو اگر ہم نے جڑی بوٹی کو کنٹرول نہیں کیا تو سمجھ لے کہ ہم نے 8 کنالیں کاشت نہیں کی، ہم نے 4 کنالیں کاشت کی ہیں. یہ ہم خود کو دیکھا دے رہے ہیں کہ ہم نے 8 کنال پہ کاشت کی ہے، کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ جڑی بوٹی ہے اور وہ ہماری پیداوار میں شدید یعنی 50% تک کمی لا رہی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ یہاں پہ 2 طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں گندم میں. ایک چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں ہیں، دوسری ہے نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں. چوڑے پتے والی اور نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کے بعض زمیندار دوست اکٹھا ملا کے سپرے کر دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم مختلف ہے. چوڑے پتے والی جڑی بوٹی پہلے آ جاتی ہے اور یہ بہت جلدی فصل میں. جو نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹی ہے یہ پتے کا سائز بعد میں بناتی ہے اور لیٹر سٹیج پہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. تو ہمارے پاس عموماً پہلے یا دوسرے پانی پہ اگر چوڑے پتوں والا سپرے کر دیا جائے، علی اکبر گروپ DJC کے پاس بہت اچھے پروڈکٹ ہیں اس نام سے کہ وہ زمیندار کو خاطر خواہ کوالٹی کے ساتھ رزلٹ بھی دیتے ہیں کم پرائس پہ. دوسرا جو سپرے ہے نوکیلے پتوں والا جنگلی جی اور دمبی سٹی کے لیے، وہ جا کے تیسرے پانی کے اوپر یا جب گندم کی عمر کم از کم 50 دن ہو جائے، 1.5 مہینے سے کم کی فصل پہ نہیں کرنا، 1.5 مہینے کی فصل جب کم از کم ہو جائے اس وقت ہم جنگلی جی اور دمبی سٹی کے لیے بریک یا کٹر کا سپرے کر سکتے ہیں اور ہمیں الحمدللہ اچھا رزلٹ ملتا ہے. دوسرا ان کا تھا کہ پانی پکنے کے وقت جب فصل پک جائے یا پکنے کے قریب ہو تو موسمی عوامل سے بچنے کے لیے ہمیں پانی کی کیا استعمال کرنی چاہیے. یہاں پہ مجھے ایک آتھر کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. انڈیا کا ایک آتھر ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے گندم پہ، اور اس میں ایک فقرہ لکھا ہے کہ ویٹ سوئنگ از ان پنجاب از اے گیمبل، کہ پنجاب میں گندم اگانا ایک جوا ہے. وہ اس نے کس بیس پہ کہا ہے؟ موسمی حالات پہ. جس طرح یہ 2010 میں ہمارا فروری کا مہینہ گزرا تھا کہ بہت زیادہ گرمی پڑ گئی تھی، ٹمپریچر بہت ہائی ہو گیا تھا، اس ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے دانا بہت جلدی پک گیا. اچھا، یہ جو سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک دم آندھی آ جاتی ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل فرق پڑتا ہے. اگر ہماری تو اس کا تو ضرور پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں اگر آپ ایوارڈ استعمال کریں گے، جڑیں لمبی ہوں گی، جالا زیادہ ہوگا، مضبوط بنیاد ہوگی، تو کافی حد تک وہ آندھیوں کا بھی مقابلہ. اچھا، اب میں آپ سے مثلا ایک سوال، مجھے بھی موقع دے دیں. کسان بھائیوں کے سوالوں کا جواب تو آپ دے رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی جو زمین ہے وہ دوسرے ممالک جتنے ہیں ان سے کچھ ہٹ کے اس کی ساخت ہے، تو یعنی کچھ کیمیائی عوامل ایسے ہیں کہ جو زیادہ ہیں، کچھ کم ہیں. تو ان کے لیے حل کیا ہے ان کا؟ کیونکہ اب ہم سولوشن کی طرف آ جائیں، پروگرام کے اینڈ چل رہا ہے، تو اس کا حل کیا آپ تجویز کریں؟ اوورآل پروگرام کے اینڈ پہ میں دوستوں کو آپ کے سوال کے جواب کے ساتھ ریلیٹڈ میرا پیغام بھی ہے کہ جو جیوے پاکستان ہے پیکج علی اکبر گروپ دادا جی کارپوریشن کا، وہ ہمارے موجودہ گندم کی زیادہ پیداوار لینے کے لیے ایک بڑی جامع حکمت عملی ہے. اس میں زمینی ساخت میں جو اضافہ، زمینی ساخت میں بہتری کے لیے ایوارڈ موجود ہے. اس میں زنک کی کمی والی زمینوں میں اور پودے کو زیادہ ہر تنے پہ سٹا لگانے